بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج کی نشست میں آپ سے انیمیا کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ خون میں سرخ ذرات اور ہیموگلوبین کی کمی انیمیا کہلاتی ہے۔ ہیموگلوبین آئرن اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے جو خون کی رنگت سرخ بناتا ہے۔ اگر جسم میں کسی بھی سبب سے خون کی کمی واقع ہو جائے تو مطلوبہ مقدار میں آکسیجن فراہم نہ ہونے کے نتیجے میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ سانس لینے میں دشواری، چکر آنے، سر درد، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے، جلد کی رنگت پیلی پڑ جانے اور سینے میں مسلسل درد جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جسم میں خون کی شدید کمی دل و دماغ کے لیے نقصان دہ ہے تو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی فرد میں مذکورہ علامات ظاہر ہوں تو اسے فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ خون کئی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سرخ خلیات، ریڈ بلڈ سیلز، سفید خلیات، وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور پلازما وغیرہ شامل ہیں۔ خون کے سرخ خلیات بائیو کانکیو ڈسک کی مانند ہوتے ہیں اور ان کے مرکز میں نیوکلس نہیں پایا جاتا۔ یہ سرخ خلیات اسپونجی ٹیشوز کے اندر ہڈی کے گودے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کام جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر کے آکسیجن کی روانی برقرار رکھنا ہے۔ خون کے سفید خلیات بھی ہڈی کے گودے میں افزائش پاتے ہیں، البتہ ان کا کام بیماریوں کے خلاف لڑنا ہے، جبکہ پلیٹلیٹس خون جمانے کا عمل تیز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپریشن، حادثے یا چوٹ کی صورت میں جس شریان سے خون بہہ رہا ہو، پلیٹلیٹس وہاں اکٹھے ہو کر عارضی طور پر خون بھر دیتے ہیں اور خون بہنا زخم بھر دیتے ہیں اور خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ انیمیا کی کئی اقسام ہیں، ان میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سب سے عام ہے۔ ایک قسم کی گیسٹیشنل انیمیا بھی ہے جس کی شکار زیادہ تر حاملہ خواتین ہوتی ہیں، اور یہ شکایات چند ادویات کے باقاعدہ استعمال سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ فولک ایسڈ کی کمی سے خون کی نارمل مقدار کم ہو جاتی ہے۔ انیمیا کی ایک اور قسم اپلاسٹک انیمیا ہے جس میں ہڈی کا گودا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نیز ہیمولیٹک انیمیا بھی خون کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھر انیمیا کی بعض اقسام ایسی ہیں جو زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہیں، جیسے تھیلیسیمیا کا عارضہ، یہ خون کے سرخ ذرات کو متاثر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے اور تاعمر بار بار خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علاوہ ازیں خون کی کمی کی دیگر کئی وجوہات میں سرخ خلیات کی افزائش، متاثر ہو جانا، ان خلیات میں توڑ پھوڑ، مختلف حادثات، آپریشن، زچگی، ماہواری میں زائد خون بہہ جانا، پیشاب یا پاخانے میں خون کا اخراج، آئرن اور وٹامن سے بھرپور غذاؤں کا کم استعمال، مزمن امراض مثلا گردہ، دل، جگر اور گلے کے عوارض، تھیلیسیمیا، ڈائبٹیز، جوڑوں کا درد، ایڈز، نظام انہضام کے مسائل، انفیکشن کا جسم میں زیادہ دیر تک رہنا اور موروثیت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ خون کے سرخ خلیات کی افزائش میں کمی زیادہ تر کیسز میں موروثی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین سے جو جینز بچے میں منتقل کیے وہ اب نارمل ہوں تو پیدائشی طور پر بچے کے جسم میں خون کے سرخ خلیات کم مقدار میں بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں فولک ایسڈ اور وٹامن B12 والی غذاؤں کے کم استعمال سے بھی خون کے سرخ خلیات بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزمن امراض جیسے کینسر اور گردوں کی بعض بیماریوں میں بھی جسم خون کے سرخ خلیات کی نارمل مقدار نہیں بنا پاتا اور خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرطان کی بعض اقسام ایسی ہیں جن کے علاج کے دوران ہڈی کا گودا متاثر ہو جاتا ہے اور بلڈ سیل کی صلاحیت جسم کے مختلف اعضاء کو آکسیجن فراہم کرنا میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات حمل کے ابتدائی 6 ماہ میں خون میں موجود پلازما کی افزائش سرخ خلیات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جس سے خون بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ یاد رہے خون کے سرخ خلیات کی حیات کا دورانیہ 120 دنوں پر محیط ہوتا ہے، لیکن ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں یہ وقت سے پہلے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ایسا عموماً
آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ہی میں ہوتا ہے۔ اس مرض میں ریڈ بلڈ سیل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ واضح رہے ریڈ بلڈ سیل کی افزائش کے لیے جسم کو وٹامن سی، وٹامن B2 اور تانبے کی کچھ مقدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرض کی تشخیص میں فیملی ہسٹری، طبی معائنہ اور کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ طبی معائنے میں دل کی رفتار، دباؤ، تناؤ، جگر اور تیلی کا حجم جانچا جاتا ہے تو پھیپھڑوں میں سانس کی رفتار اور روانی کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے۔ ٹوٹل بلڈ سیل ٹیسٹ کے ذریعے ہیموگلوبین اور خون کے سرخ خلیات میں موجود پروٹین اور فولاد کی مقدار، سفید سرخ خلیات اور پلیٹلیٹس کی تعداد جانچی جاتی ہے۔ CBC ٹیسٹ کی اب نارمل رپورٹ انیمیا اور خون کی دیگر بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس صورت معالج دیگر ٹیسٹ بھی تجویز کرتا ہے تاکہ مرض کی حتمی تشخیص ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے انیمیا اور ہیموگلوبین کی مختلف اقسام تشخیص کی جاتی ہیں، جبکہ ریٹیکولائٹ کاؤنٹ ٹیسٹ ہڈی کے گودے کی کارکردگی ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ ٹیسٹ ہڈی کے گودے کی کارکردگی جانچنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ گودے کی کارکردگی جانچنے کے لیے تجویز کیا جانے والے ٹیسٹ کے نتیجے میں سرخ خلیات پوری تعداد میں بن رہے ہیں یا نہیں یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ نیز جسم اور خون میں فولاد کی مقدار معلوم کرنے کے لیے سیرم آئرن ٹیسٹ بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ انیمیا کا علاج خون کی کمی کی بنیادی وجہ، قسم اور علامات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر آئرن سپلیمنٹ اور غذا میں تبدیلی کے ذریعے جسم میں خون کی مقدار نارمل سطح تک لائی جاتی ہے۔ فولاد، وٹامن، خاص طور پر وٹامن سی اور وٹامن B12 سے بھرپور غذاؤں کا استعمال سود مند ثابت ہوتا ہے کہ فولاد ہیموگلوبین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور گوشت، مچھلی، سبز پتوں والی سبزیاں، مٹر، پھلیاں، دالیں، سویابین آئل، کشمش، روٹی وغیرہ کا استعمال فولاد کی کمی پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔